الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فقہ القلوب میں آج ہم فقہ الصدق پڑھیں گے، سچائی کا علم، سچائی کی فقہ، پیج نمبر 798 سے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. پڑھیے. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تعلقات کی بنیاد سچائی پر ہو. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. قال قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی. ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی سچے لوگوں کی سچائی قیامت کے دن فائدہ دے گی. الصدق الوفاء للہ بالعمل. صدق یا سچائی سے مراد ہے عمل کے ساتھ اللہ کے عہد کو پورا کرنا. والقول بالحق فی مواطن الہلکۃ، اور تباہی کے مقامات میں حق بات کہنا. سچائی سے کیا مراد ہے؟ عمل کے ساتھ اللہ کے عہد کو پورا کرنا، صرف قول کے ساتھ نہیں. اور ہلاکہ کا مطلب ہلاکت، یعنی جہاں خطرات ہوں
اس جگہ پر بھی صحیح بات کرنا، حق بات کہنا۔ وَأَعْلَى مَرَاتِبِ الصِّدْقِ مَرْتَبَةُ الصِّدِّيقِيَّةِ، اور صداقت کا سب سے اعلیٰ مرتبہ صدیقیت کا مرتبہ ہے، جیسے ابوبکر صدیق۔ وَهِيَ كَمَالُ الْإِنْقِيَادِ لِلرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل فرما برداری کرنا، مع کمال الاخلاص للمرسل، اور اس کے ساتھ ساتھ جس ہستی نے ان کو رسول بنا کر بھیجا اس کے لیے کمال اخلاص کو اختیار کرنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پڑھیے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ اور جو لوگ بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے، اور وہ لوگ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے، اور کافی ہے اللہ سب کچھ جاننے والا۔ وقد امر اللہ عز وجل رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ عز وجل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ ان یسألہ، کہ وہ اللہ سے سوال کرے، ان یجعل مدخلہ و مخرجہ علی الصدق، کہ اللہ تعالی پیغمبر کا داخل ہونا اور نکلنا سچائی اور صداقت پر مبنی کر دے۔ فقال، تو فرمایا، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور آپ کہا کیجئے، اے میرے رب، مجھے جہاں داخل فرما سچائی کے ساتھ داخل فرما، اور جہاں سے نکال سچائی سے نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے ایک مددگار قوت عطا فرما۔ کہیں پر بھی آپ جائیں تو یہ ضرور پڑھا کریں، جیسے الہدیٰ میں بھی انٹر ہوتے ہیں تب بھی، کہ اخلاص کے ساتھ اندر داخل ہوں اور صحیح بات لے کر باہر نکلیں، اور جو کام کریں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تائید حاصل ہو۔ وَأَخْبَرَ عَنْ خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دی، أَنَّهُ سَأَلَهُ أَنْ يَهَبَ لَهُ لِسَانَ صِدْقٍ، کہ وہ ان کو سچائی کی زبان عطا کریں یا ذکر خیر عطا کریں، فی الآخرین، بعد میں آنے والوں میں۔ فقالا، تو فرمایا، وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد میں آنے والوں میں مجھے سچی ناموری عطا فرما دے۔ وَبَشَّرَ عِبَادَهُ بِأَنَّ لَهُمْ عِندَهُ قَدَمَ صِدْقٍ فَقَالَ سُبْحَانَهُ، اور اللہ نے اپنے بندوں کو بشارت دی کہ ان کے لیے اللہ کے پاس سچائی کا مقام اور مرتبہ ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ
أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ اور جو ایمان لے آئیں انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے رب کے ہاں ان کے لیے سچا مرتبہ ہے، لیکن کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو یقیناً کھلم کھلا جادوگر ہے، یعنی انہوں نے بات نہیں مانی۔ وَكَذَلِكَ أَخْبَرَ اللَّهُ أَنَّ لَهُم مَّقْعَدَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ فَقَالَ سُبْحَانَهُ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں سچائی کا مقام اور مجلس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر۔ بے شک متقی لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے، اقتدار والے بادشاہ کے قریب معزز مجلس میں ہوں گے۔ فَهَذِهِ خَمْسَةُ أَشْيَاء، تو یہ 5 چیزیں ہیں، مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق، سچائی کے ساتھ داخل ہونا، سچائی کے ساتھ نکلنا، اور سچائی کی زبان اور سچائی کا قدم اور مرتبہ اور سچائی کا مقام۔ وحقیقت الصدق فی هذه الاشیاء، اور چیزوں میں سچائی کی حقیقت ان چیزوں میں ہے، یعنی سچائی کی حقیقت ان چیزوں میں ہے، یعنی ان چیزوں میں سچائی کی حقیقت ہے۔ هو الحق الثابت المتصل باللہ، وہ ثابت شدہ حق ہے جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، الموصل الی اللہ، جو اللہ کی طرف پہنچانے والا ہے، وَهُوَ مَا كَانَ بِاللَّهِ وَلِلَّهِ، اور یہ وہ ہے جو اللہ کی توفیق کے ساتھ ہو اور اللہ ہی کے لیے ہو، من الاقوال والاعمال والنیات، اقوال میں سے، اعمال میں سے اور نیتوں میں سے، ومداخلہ صلی اللہ علیہ وسلم ومخارجہ كلها مداخل صدق ومخارج صدق، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام داخل ہونے اور نکلنے کے مقامات سب کے سب سچائی کے داخل ہونے اور سچائی کے نکلنے کے مقامات تھے۔ اذ ہی للہ وباللہ وبامرہ ولابتغاء مرضاتہ، کیونکہ وہ اللہ کے لیے تھے، اللہ کی توفیق کے ساتھ تھے اور اس کے حکم کے ساتھ تھے، اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، رضا چاہنے کے لیے تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم سچائی پر مبنی تھا، کیوں؟ کیونکہ اخلاص پر مبنی تھا اور حقیقت پر مبنی تھا۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا ہم ظاہر میں نیک اعمال کر رہے ہوں لیکن نیت کھوٹی ہو تو وہ کیا ہوگا نا، ایک طرح سے کہ پریٹینڈ کر رہا ہے کہ نیک ہے، نیک بن کے دکھا رہا ہے، بس ان کو صدقہ کر رہا ہے، نیت اس کی ہے کہ میری مشہوری ہو، اور لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں تو بڑا دیندار ہوں۔ ایک مثال ہے، یا کوئی نوافل میں نوافل پڑھ رہا ہے مسجد میں کھڑا ہو کے، مقصد اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے، بلکہ مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو دکھائے، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ اپنے عمل میں جھوٹا ہے۔ کیوں جھوٹا ہے؟ کیونکہ وہ جو ظاہر کر رہا ہے نا وہ حقیقت میں ہے نہیں۔ تو خلاف حقیقت چیز جو ہوتی ہے وہ جھوٹ ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی نیک کام اسی وقت فائدہ دے گا جب اس کے پیچھے نیت بھی سچی ہوگی اور عمل نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ جی آپ کچھ استاذہ جی، یہ جو یہاں اینڈ میں سینٹنس میں لکھا ہوا ہے اذ ہی للہ وباللہ وبامرہ والابتغاء مرضاتہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں کنٹینیویشن میں ہے، لیکن ہم بھی اگر اپنی صدق بلڈ کرنا چاہیں تو یہی سارے ایلیمنٹس کو چیک کرتے رہیں۔ یہی کرنا ہے، کام اللہ کے لیے ہو
اور اللہ کی مدد مانگ کر ہو. یہ دل میں نہ ہو کہ میں نے کوئی کمال کیا، بلکہ انسان یہ سوچے کہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوا ہے. نیت بھی درست ہو، طریقہ بھی درست ہو. وَالصَّادِقُ لَا تَرَاهُ إِلَّا هَارِبًا مِّن مَكَانٍ إِلَىٰ مَكَانٍ، اور جو سچا اور صادق ہوتا ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھاگتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف. وَمِنْ عَمَلٍ إِلَىٰ عَمَلٍ، اور ایک عمل سے دوسرے عمل کی طرف. وَمِنْ حَالٍ إِلَىٰ حَالٍ، اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف. لِأَنَّهُ يَخَافُ فِي كُلِّ حَالٍ، کیونکہ وہ ہر اس حالت سے ڈرتا ہے، یطمئن الیہا، جس میں وہ اطمینان پالے، ان تقطعہ عن مطلوبہ، کہ کہیں وہ اس کو اس کے مقصد سے کاٹ نہ دے. فہو کالجوال فی الآفاق، تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو آفاق میں روئے زمین کے تمام جوار میں گھومتا ہے. فی طلب الغنا، غنا طلب کرنے کے لیے. الذی یفوق بہ الاغنیاء، وہ غنا جس کی وجہ سے وہ تمام اغنیاء سے زیادہ غنی ہو. سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ کیوں؟ یعنی سچا اور صادق انسان وہ ہوتا ہے کہ جو ہر وقت ایک الرٹ بھی ہوتا ہے اور ایفرٹ میں لگا رہتا ہے. ایک کام ختم نہیں ہوتا نیکی کا کہ دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، کہ کہیں کوئی ایسی چیز بیچ میں نہ آ جائے کہ جو اس کے نیکی کی طرف جانے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے. کوئی شیطان یا کوئی غفلت یا کوئی اور چیزیں. یہ اس شخص کی طرح ہے جو دنیا بھر میں گھوم رہا ہے مال اکٹھا کرنے کے لیے، لیکن اس شخص کو جو ملے گی دولت وہ تمام دولت مندوں سے اعلیٰ ہے، کیونکہ وہ اس فکر میں ہے، اس خواہش جی کنٹینیوس ایفرٹ، اور اس خواہش میں ہے کہ وہ اس کا مقصد کہیں پیچھے نہ رہ جائے، جو نیکی کا اللہ کی رضا حاصل کرنے کا. مائک لیجیے نا. یعنی ایک انسان کی وہ سچویشن بتائیے کہ وہ اپنے کسی عمل پہ مطمئن نہیں ہے، کنٹینیوس ایفرٹ، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. آپ بھی ماشاءاللہ انہی لوگوں میں سے. جوال ہوتا ہے گھومنے پھرنے والا. آپ کا جو سیل فون ہوتا ہے اس کو بھی عربی میں جوال کہتے ہیں. اگر آپ عرب ملکوں میں رہے ہو تو آپ کو پتا ہوگا. جوال یعنی موبائل، یعنی جوال کا سلمانہ ہے موبائل، یعنی وہ ہر وقت موبائل رہتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، حرکت میں رہتا ہے. یعنی اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی کچھ، یعنی ہر وقت کچھ نہ کچھ کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غافل ہو جائے. جس طرح دولت کا حریص دولت کٹھی کرنے کے لیے کہیں چین سے نہیں بیٹھتا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسمارٹ بزنس مین ہوتے ہیں وہ ایک بزنس پہ نہیں راضی ہو جاتے کہ ایک کر لیا تو اب آرام کریں کہ ہو گیا نا، پیسے آ رہے ہیں آرام سے کھائیں. نہیں، وہ کیا کرتے ہیں پھر اس کو دوبارہ ری انویسٹ. چین ان کی زندگی میں کوئی نہیں ہوتا. انہوں نے جتنا بھی ڈھیروں مال کمایا ہوتا ہے وہ اس سے فائدہ کم ہی خود اٹھاتے ہیں. تو جو اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے نا وہ بھی چین سے کہیں نہیں بیٹھتا، وہ بھی ایک کے بعد ایک کام کرنا چاہتا ہے، ایک کے بعد ایک، جس سے بس اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور کوئی بیچ میں ایسی رکاوٹ نہ آئے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے مقصد سے کٹ جائے، مقصد سے پیچھے ہٹ جائے. وہ ہم نے رب زدنی علما میں حدیث پڑھی تھی نا، لن یشبع مؤمن لن یشبع مؤمن حتی یکون منتہاہ الجنہ. یا بالکل صحیح وضاحت ہے اس حدیث میں کہ مومن کا دل کبھی بھرتا ہی نہیں نیک کاموں سے، کہ یہ آرام سے راضی ہو کے نہیں بیٹھے اب حج کر لیا، اب اور کیا فکر کرنی ہے، اب تو قرآن میں نے ختم کر لیا ہے، میں تو سارا پڑھ لیا، مجھے تو تجوید بھی اچھی ہو گئی، حفظ بھی کا حافظ بھی بن گئی ہوں، اب مجھے اور کس چیز کی ضرورت ہے، اب میری جنت پکی ہو گئی ہے، اب میں تھوڑی سی دنیا میں انجوائے کروں اور وقت ادھر ادھر لگا. نہیں، اس کو چین ہی نہیں آتا، وہ سمجھتا کہ ابھی تو حق یہ کہ حق ادا ہی نہیں ہوا. یہ سچے انسان کی پہچان ہوتی ہے. آج میں بات سوچ رہی تھی کہ ان سے وہ جو حدیث نہیں تھی کہ وہ صبح جب آئے تو انہوں نے سارے کام کیے ہوئے تھے، جنازے میں بھی اٹینڈ
اٹینڈ کر رہے تھے اور بالکل کسی کی خدمت بھی کر رہے تھے. تو وہ صدیق اسی طرح ہی تھے نا، سچے. سبحان اللہ. وہ اپنے مشن کے ساتھ سچے ہوتے ہیں، اور مشن کیا اللہ کی رضا حاصل کرنا، اور اس کے لیے جو بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. پیچھے دیجیے. اگر آن لائن میں سے بھی کوئی بات کرنا چاہے تو آپ، انشاءاللہ میں ابھی اس کے بعد لیتی ہوں. استاذہ جی جو بھی انہوں نے بات کی نا کہ جیسے وہ بندہ دنیا کے لیے بہت حریص ہوتا ہے، تو 20 سال پہلے میں اس بندے کو ملنے کا اتفاق ہوا اور ابھی تک مجھے اس کا یاد رہتا ہے. ہاں کسی کے توسط سے ہم ان کو ملنے گئے تھے، تو وہ بیٹھے بیٹھے ہر 10 منٹ کے بعد وہ کہیں جاتے تھے، پھر آ کے بیٹھتے تھے ہمارے پاس، پھر 10 منٹ کے بعد کہیں جاتے تھے، پھر آتے تھے. تو پھر جب اینڈ میں ہم لوگ واپس آ رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا جن کے توسط سے ہم ملنے گئے تھے، میں نے کہا اس بات کی مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ بار بار کیوں جا رہے تھے. تو کہنے لگے کہ اندر کمپیوٹرز پہ اس نے سارے اپنے سٹاکس کھولے ہوئے تھے، اس کو ہر 10 منٹ میں چیک کرنا تھا کہ کون سا سٹاک اوپر جا رہا ہے اور کون سا نیچے. یہ ہے جوان. یہ ہے جواب. وہ چین سے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتا. تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ کوئی مشن اورینٹڈ ہوتے ہیں وہ گھنٹوں بیٹھ کے فضول گپیں کیسے لگا سکتے ہیں اور فالتو باتیں کیسے کر سکتے ہیں. ان میں دل کیسے لگتا ہے، یہ میری کبھی سمجھ میں نہیں آیا. ان کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے کہ کچھ اور کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ راضی ہو، نہ کہ اب نفس کو ہی نفس کی پوجا کرتے رہیں. جی خوشبو بات کیجیے. مجھے آج یہ سمجھ آیا کہ دیکھیں صدق کو اکثر ہم لوگ زبان سے ریلیٹ کرتے ہیں نا، جبکہ آپ پڑھا رہی ہیں کہ صدق جو ہے وہ ایکشن میں بھی ہے. اور ابھی مجھے اس ایگزامپل ذہن میں آئی کہ آج کل جیسے مسلمانوں کے حالات ہیں سب جانتے ہیں، مگر لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بولتے کیوں نہیں ہے زبان سے. تو آئی آلویز سے کہ ویئر از دا ایکشن، کیونکہ مسلمانوں میں جو پرابلم آ رہی ہے وہ جذباتیت ہے. زبان سے بولیں، بس بولیں، جبکہ دیکھا جائے تو مسلمانوں کو عمل کے تھرو اپنا صدق شو کرنا چاہیے. کہ اگر کسی نے بولنا ہی ہے تو آپ خود سوچیں کہ آپ کتنی دفعہ اٹھ کے تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ نے کتنا کسی مسلمان کے آپریشن کے لیے صدقہ کیا، کتنا آپ نے ان کے لیے ایفرٹ کی ود یور عمل، ناٹ جسٹ زبان. سو مجھے لگ رہا ہے کہ عمل جو ہے نا وہ اس میں بہت ریلیٹ ہے صدق کے ساتھ. اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے زبان سے جب بولا تو ایکشنز کے ساتھ اینڈ ٹائم تک پروف بھی کیا. ہے ہی عمل اصل میں کہ وہ یعنی اگر عمل درست نہیں تو خالی خیال جو ہے نا وہ کافی نہیں. اور سارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی شازیہ نواز رفت تجمہ بات کر رہی ہوں، اور میں نے خود اس وقت کافی سارے کورسز جوائن کر رکھے ہیں. 50+ میں ہوں، لیکن لگتا یہی ہے کہ بہت لیٹ آئی ہوں. اور بس آپ استاذہ جی کی یہ بات سن کے واقعی یہی لگ رہا ہے کہ بہت لیٹ ہو گئی. اور بس اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اس پہ بار بار نہیں سوچنا اور بولنا چاہیے، کیونکہ جو ہم بولتے ہیں نا بس وہ بھی ہمارا وقت ضائع کرتا ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آگے کیا کرنا ہے ہم نے. جی شازیہ نواز. استاذہ ایک ہم لوگ جب سائیکالوجی پڑھ رہے تھے نا تو اس میں ایک ٹرم آتی ہے ڈسسیٹسفیکشن کی، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتے نا، ان کو اور کرنا ہوتا ہے. بالکل دنیاوی معاملات میں تو یہ استاذہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب ہم دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ہوتا ہے ہمیں اچھے سے اچھا کرنا ہے، اچھے سے اچھا کرنا ہے. استاذہ میں ایک کنورٹڈ مسلم کا سن رہی تھی تو اس نے کہا کہ اسے کسی نے پوچھا نا کہ جب تم نے اسلام قبول کیا تو سب سے زیادہ تمہیں کس بات نے انسپائر کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں پہلے کرسچین تھا تو اس میں ہماری ایک منوٹنس سی روٹین تھی، لیکن جب میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ اسلام از دا ریلیجن آف گروتھ. کہتا اگر آج میں نے صدقہ کیا نا $1 تو میرا دل کرتا ہے کل میں اس سے زیادہ کروں. اگر آج میں نے 2 نفل پڑھے ہیں تو میرا دل کرتا ہے کل میں اس سے زیادہ کروں. تو سادہ یہ گروتھ جب تک رکھتی ہے تب ہمارا ایمان بھی تازہ رہتا ہے نا. الحمدللہ. لیکن افسوس کہ ہمارے بہت سے لوگ کوئی ایک کورس کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حق ادا کر دیا اور وہ علم کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں. اور میری سمجھ میں کبھی نہیں آیا کہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا کہ علم کا راستہ چھوڑ کر انسان آگے کیسے بڑھ سکتا ہے. کیونکہ علم کی مثال تو پانی کی طرح ہے نا. اگر کسی پودے کو پانی نہیں لگے گا اور وہ سوکھ جائے گا تو اس پر پھل پھول کیسے آئیں گے؟ تو یہ علم تو ہمارے لیے ایک لائف لائن ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دعا سکھائی گئی ہے تو وہ کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ اے میرے رب
میرے علم میں مجھے زیادہ کر دے، یعنی علم زیادہ کر دے. یہ کہیں نہیں سکھایا مجھے مال میں زیادہ کر دے، مجھے عمر میں زیادہ کر دے، مجھے کسی اور چیز میں زیادہ کر دے، نہیں، مجھے علم میں زیادہ کر دے. جی شازیہ چودھری. جی استاذہ، میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو کانسٹنٹ ایفرٹ ہے نا کہ ایک مومن کی، کہ علم بھی حاصل کرتے رہنا ہے اور عمل پہ بھی امپروومنٹ آنی چاہیے. صحابہ کو جن کو جنت کی بشارت بھی مل گئی تھی، ہمیں وہ بیٹھ نہیں گئے تھے کہ ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی ہے، ان کی بھی ایفرٹس ماشاءاللہ بڑھتی گئی تھی. ہم ایک دو کلاسز کر کے، ایک آدھ دفعہ قرآن پڑھ کے ہم کہتے ہیں ہم نے تو بہت کام کر لیا، لیکن ہمیں یہ کہ مرتے دم تک انشاءاللہ جڑے رہنا ہے قرآن کے ساتھ، پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی ہے انشاءاللہ. ہما سامی. جی استاذہ جی، میں سوچ رہی تھی سبحان اللہ، پہلی آیت جو ہم نے پڑھی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور پھر سبحان اللہ اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کا داخل ہونا، ان کا نکلنا، وہ سب صدق تھا اور اللہ تعالیٰ کے لیے تھا. تو اس سے ایک بات بڑی یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہی سچائی ہے، وہی صدق ہے، وہی سچا ہے. باقی سب چیزیں جو ہیں وہ غیر حقیقی بھی ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اندر سچائی اور اخلاص پیدا کریں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، معمولات، وہ سب کو دیکھیں اور اسی کو اپنے لیے رہنمائی بنائیں، تو انشاءاللہ ہم بھی اس لیول تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. مونا شاہکار. سادہ جی، یہ جو ابتدا میں انہوں نے صرف کی ڈیفینیشن بیان کی نا، اور اس کے بعد بس آخری لائن میں کل جوال کی بھی جو بات ہوئی، تو میرے ذہن میں حضرت سلمان فارسی کا جو ہے نام آیا کہ کس طرح ان کو سچ کی اور حق کی تلاش تھی، اور وہ اس کے لیے کس طرح سے جستجو کرتے رہے اور پھرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پا لیا. تو اس طرح کی مومن کی زندگی بھی ہونی چاہیے کہ وہ سچائی کی تلاش میں، حق کی تلاش میں، نہ صرف یہ کہ اپنے اندر وہ چیز لاتا رہے، بلکہ جو بھی اس سے ممکن ہو سکے نا زمانے میں سچائی پھیلاتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سچائی کے اوپر اس کائنات کی تخلیق کی ہے. ہر چیز جو ہے وہ اپنے اپنے دائرۂ کار میں پوری طرح سے کام کر رہی ہے، تو ہمیں بھی پھر ویسے ہی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ انگلش کی بھی ایک کہاوت ہے نا، a rolling stone gathers no moss. تو جب تک ہم پھرتے رہیں گے اس کے لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی خالص رکھیں گے اپنے لیے. پیاری استاذہ جی، میں سوچ رہی تھی کہ سچائی کا جو اپوزٹ ہے وہ جھوٹ ہے، اور جو ہمارا برین ہے اس کے بہت سے جو ڈس آرڈرز ہیں اس میں آپ دیکھیے استاذہ جی، چاہے وہ نیورولوجیکل ہے، سائیکیٹرک ہے، اینٹی سوشل ڈس آرڈرز، نارسسسٹ اپروچ، ان سب کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے اسی جو جھوٹ ہے اس سے ملتا ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم کس قدر اس ڈس آرڈر کا شکار ہیں ہم، اور دن میں کتنی مرتبہ ہم جھوٹ بولتے ہیں اور احساس تک نہیں ہوتا. جبکہ آج جو ہم نے 5 چیزیں پڑھی ہیں کہ داخلے کا مقام، ایسا جو ٹارگٹ اورینٹڈ شخص ہوتا ہے وہ کہیں بھی داخل ہوگا تو سچائی کا قدم ہوگا، نکلے گا سچائی کا قدم ہوگا، بات کرے گا تو سچائی کی ہوگی. تو یہ استاذہ جی ساری چیزیں گھوم پھر کر اس سچائی کے اوپر آتی ہیں، اور کتنے انسینٹیوز ہیں قرآن میں، تو اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا ہے. جی، یہ جو نکلنا ہے نا سچائی کے ساتھ، یعنی یہ کام پورا کر لیا ہے، اب ایک نئے مشن کی طرف، پھر ایک نئے جذبے اور ایک نئی نیت کے ساتھ. یعنی یہ نہیں کہ ایک کام داخل ہوئے کہیں، یہ تو بڑی اچھی جگہ ہے، مسجد ہے، اب بیٹھے ہی رہو ادھر، بیٹھے ہی رہو، نہیں، کام پورا کر لیا. کیا کہا گیا؟ جمعہ پڑھنے کے بعد کیا کرو؟ فانتشروا، نکلو باہر اور کام کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی مومن جو ہے نا وہ سیارہ ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ تو ثابت وہ سیارہ. جی رابعہ حیات. جی استاذہ جی، میں یہ کہنا چاہتی تھی جو بھی آپ بات کر رہی تھی اس کی کنٹینیوٹی میں، کہ مومن جو ہے وہ خیر سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہو جاتا اپنے کسی کام سے، بلکہ اس کے اندر خیر کے کاموں کی ایک بے چینی رہتی ہے، اور وہ مسلسل ایک ایفرٹ میں رہتا ہے. جب وہ مسلسل اللہ کے راستے میں کوششیں کرتا رہتا ہے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، اپنا تزکیہ اور سب کچھ، تو پھر موت کے قریب وہ آتا ہے نا صورت میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، پھر اس کو بشارت دی جاتی ہے، اے مطمئن نفس. تو یہ جو اطمینان ہے وہ اس کو زندگی میں نہیں نصیب ہوتا، زندگی میں اس کو ایک آگے سے آگے بڑھنے کی ایک بے چینی ہوتی ہے کہ ابھی بھی میں نے کچھ نہیں کیا، ابھی مجھے کچھ اور کرنا ہے، ابھی مجھے کچھ اور کرنا ہے. بالکل. اور اس کو یہ لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں شاید اس عمل سے میری نجات ہو جائے، یہ تو میں نے کچھ خاص نہیں کیا، اس سے بہتر کچھ اور کروں تاکہ میری نجات ہو، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جی نیّر. جی استاذہ جی مجھے جو بات سمجھ آ رہی تھی وہ یہی کہ جیسے
مسلسل عمل ہے، ان سیکھنا اور سکھانا یہ ایک مسلسل عمل ہے، اور انسان اسی وقت تک اس میں آگے جاتا ہے جب تک ہم اس کے کام کو کرتے رہتے ہیں. اگر کبھی ہم رک جائیں یا غفلت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، پھر جو سیکھا ہوا ہوتا ہے نا وہ بھی بھولنے لگ جاتا ہے. بالکل. آگے اللہ چلتے تعالیٰ ہیں. کو کچھ آمین. آگے چلتے ہیں. والصادق لا تراہ الا ہاربا من مکان الی مکان. اور جو سچا اور صادق ہوتا ہے، یہ تو میرا خیال ہو گیا جی. والصادق مطلوبہ رضا ربہ، اور صادق کا مقصد اپنے رب کی رضا ہوتا ہے. وتنفیذ اوامرہ، اور اس کے احکامات کو عملی جامہ پہنانا. وتتبع محابہ، اور اس کے پسندیدہ کاموں کو تلاش کرنا. تتبع ہوتا ہے پیچھا کرنا، تابع اتباع سے. محاب یعنی محبت والی چیزیں، پسندیدہ کام. فہو متقلب فیہا یسیر معہا حیث سارت، تو وہ انہی میں چلتا پھرتا ہے، ان کے یعنی انہی میں چلتا پھرتا ہے، ان کے ساتھ چلتا ہے جہاں وہ چلے، یعنی انہی کاموں کی تلاش میں رہتا ہے اور یہی کرتا چلتا ہے، چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے. فبینما ہوا فی صلاۃ، تو اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اذ رأیتہ فی ذکر، پھر آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ ذکر کر رہا ہے. ثم فی غزو، پھر جہاد میں ہے. ثم فی حج، پھر حج کے لیے جا رہا ہے. ثم فی احسان الی الخلق، پھر وہ مخلوق کے ساتھ احسان کر رہا ہے. ثم فی امر بالمعروف، پھر وہ نیکی کا حکم دے رہا ہے. ثم فی نہی عن منکر، پھر وہ برائیوں سے روک رہا ہے. او فی عیادت مریض، یا کسی بیمار کی بیمار پرسی میں لگا ہوا ہے. او تشییع جنازت، یا کسی جنازے میں شرکت کر رہا ہے. او نصر مظلوم، یا کسی مظلوم کی مدد میں لگا ہوا ہے. او غیر ذلک من القرب والطاعات واعمال البر المختلفۃ، اور ان کے علاوہ وہ دیگر تقرب الی اللہ یا قرب الہی کے اعمال میں اور دیگر اطاعت کے اور نیکی کے مختلف اعمال میں مصروف ہوگا. یعنی اس کا مشن ختم نہیں ہوتا، ایک کے بعد ایک کام وہ سوچ کے رکھتا ہے، یعنی وہ پلان کرتا ہے کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے. اس کے دن میں کوئی وقت فارغ نہیں ہوتا کہ وہ غافل ہو کے بیٹھ جائے کہ اب میرے پاس، میں بور ہو رہا ہوں، میرے پاس کچھ کرنے کو نہیں. ہماری یوتھ کیوں بور ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کی زندگی میں مقصد نہیں. جس شخص کی زندگی میں مقصد ہوتا ہے وہ سارا وقت اسی کے گرد سوچتا ہے، غور کرتا ہے اور رستے تلاش کرتا ہے کہ مجھے اس کو عملی جامہ کیسے پہنانا ہے. بور ہونے کی بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ کافی ایج کے ہیں ماشاءاللہ، میرے چچا سسر ہیں ایکچولی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے زمانے میں بور ہونا جو ہے وہ لعنت سمجھی جاتی تھی، کہ ہم یہ لفظ کہہ نہیں سکتے تھے، کیونکہ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ اگر تم بور ہو رہے ہو تو یہ بہت بڑی تمہاری برائی ہے تمہارے اندر، اور اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں تمہارے پاس کوئی کام نہیں کرنے کے لیے، یا تم اپنے آپ کو بزی نہیں رکھ سکتے، یا تمہارے پاس کوئی ہے ہی نہیں مقصد کوئی. والصدق یطلق علی معان کثیرہ، لفظ صدق سچائی کئی معنوں پہ بولا جاتا ہے. منہا الصدق فی القول، ان معانی میں سے ایک ہے زبان کے ساتھ قول اور کلام میں سچا ہونا. فلا یتکلم الا بالصدق، کہ وہ بات نہیں کرتا مگر سچائی کے ساتھ. والصدق باللسان اشہر انواع الصدق واظہرها، اور زبان سے سچ بولنا سچائی کی مشہور ترین اقسام میں سے سب سے زیادہ مشہور ہے اور سب سے زیادہ ظاہر ہے. یعنی جب ہم یعنی سچ کو کہا ہی جاتا ہے، سچ بولنا. سچ کرنا تو کوئی کہتا ہی نہیں، یعنی اپنے کیا ہوا وعدہ سچا کر دیا، یا اللہ کے عہد کو سچا کر دکھایا. وَيَنبَغِي لِلْعَبْدِ أَن يُرَاعِيَ مَعْنَى الصِّدْقِ فِي أَلْفَاظِهِ الَّتِي يُنَاجِي بِهَا رَبَّهُ، اور بندے کو چاہیے کہ ان الفاظ میں سچائی کے معنی کی حفاظت کرے اور ان کی دیکھ بھال کرے، یرائی، جن کے ساتھ وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، جن الفاظ کے ساتھ وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے. کیا مطلب؟ نماز میں جو بولتے ہیں نا وہی سوچ بھی رہے ہوں.
فَإِنْ كَانَ قَلْبُهُ مُنْصَرِفًا عَنِ اللَّهِ، پھر اگر اس کا دل اللہ سے پھرا ہوا ہے، دنیا میں گھوم رہا ہے، مشغولاً بالدنیا دنیا میں مشغول ہے، فَهُوَ كَاذِب، تو وہ جھوٹا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں اللہ الحمدللہ رب العالمین اور سوچ رہے ہیں کچھ اور کون بچا ہوا ہے، اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں بڑے سچے لوگ ہیں. تو رب کے ساتھ سچا ہونا تو نہیں ہے نا. خیالات آتے ہیں نا، لیکن پھر وہ ان کو بھگانا بھی ہمارا ہی فرض بنتا ہے. تو استاذہ جی یہ عدم اطمینان دین کے معاملے میں ایک روحانی ترقی کی علامت ہے پھر. بالکل، جی اسی لیے عدم اطمینان ہے نا کہ ہماری نمازیں سچی تھوڑی ہیں. ہماری زبانیں کچھ پڑھ رہی ہوتی ہیں اور ہمارے دل کہیں اور گھوم رہے ہوتے ہیں. وَمِنْهَا الصِّدْقُ فِي النِّيَّةِ وَالْإِرَادَةِ، اور صدق کے معنی میں سے ایک ہے نیت اور ارادے میں سچ بولنا یا سچا ہونا. وَذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الْإِخْلَاصِ، اور یہ چیز اخلاص کی طرف لوٹتی ہے. فَإِنْ فَقَدَ ذَلِكَ بَطَلَ صِدْقُ النِّيَّةِ، اگر یہ چیز ناپید ہوگی تو نیت کی سچائی باطل ہوگی. جی کل ہم امام بخاری کے حالات رحمہ اللہ کے پڑھ رہے تھے، اور اس میں ایک اگزامپل ان کی دی ہوئی تھی کہ انہوں نے کسی کے ساتھ ٹریڈ کی، کوئی ڈیل کرنے آیا تو انہوں نے اس سے رات کے ٹائم اگری کر لیا، یعنی دل میں انہوں نے سوچ لیا کہ میں اس کو یہ مال دوں گا، جو بھی ان کا 5000 درہم یا 50,000 درہم کی ڈیل تھی. اس سے کہا نہیں، اس کو کہا کہ ہم صبح بات طے کریں گے، اور اگلی مارننگ کچھ اور لوگوں نے ان کو اس سے ڈبل اماؤنٹ کی آفر دے دی. تو انہوں نے پھر ان کو ڈکلائن کیا، اور انہوں نے کہا نہیں، میں نے رات کو نیت کر لی تھی کہ میں اس کو دوں گا. یعنی یہ جو بات ہے نا، نیت کر لی، یہ ہے مجھے لگ رہا ہے صدق والی نیت. ہم تو کبھی نہ کریں کہ، کیونکہ ہم کہیں گے نہیں ابھی بات تو ڈن نہیں ہوئی تھی نا، ہم نے صرف سوچا ہی تھا. ڈن کر کے بھی پھر جاتے ہیں، کوئی بہانہ جھوٹا کر کے رشتہ دے کے پھر جاتے ہیں، کوئی بہتر چیز نظر آ گئی تو ادھر بہانہ کر دیا. بس عمر رضی اللہ کی دعا یاد آ گئی، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا وجعلہ لوجہک خالص. تو اس میں یہ ہے کہ وذالک یرجع الی الاخلاص، یہ چیز اخلاص کی طرف لوٹتی ہے. فإن فقد ذالک بطل صدق النیہ، اگر یہ چیز ناپید ہوگی تو نیت کی سچائی باطل ہوگی. ومنها الصدق فی العزم والوفاء به کأن یقول، اور ان معانی میں سے ایک ہے عزم اور عزم میں سچائی، یعنی عزم ارادے کی پختگی. جیسے کوئی کہے ان آتانی اللہ مالا تصدقت به ونحوہ، کہ اگر اللہ نے مجھے مال دیا تو میں صدقہ کروں گا، یا ایسا کوئی اور ارادہ کرے. اللہ مجھے اولاد دے تو پھر میں اس کو یہ اور یہ سکھاؤں گا یا بناؤں گا. ومنها الصدق فی الاعمال، اور ان میں سے ایک سچائی ہے اعمال میں سچا ہونا. وہو ان تستوی سریرتہ وعلانیتہ فی جمیع اعمالہ، وہ یہ ہے کہ اس کا باطن اور ظاہر تمام اعمال میں مساوی ہو. ومنها الصدق فی مقامات الدین كالصدق فی الخوف والرجاء والزہد والحب والتوکل علی اللہ ونحو ذلک، اور ان میں سے ایک معنی ہے دین کے مقامات میں سچائی، جیسے کہ اللہ کے خوف میں اور اس کی رحمت کی امید میں، اور دنیا سے بے رغبتی اور زہد میں، اور اللہ کی محبت میں سچا ہونا، اور اللہ پہ توکل کرنے میں، اور اسی طرح دیگر دین کے مقامات میں. وَكُلُّ مَنْ عَامَلَ اللَّهَ بِالصِّدْقِ اسْتَأْنَسَ بِهِ، اور جو شخص بھی اللہ کے ساتھ اخلاص اور سچائی کا معاملہ کرتا ہے وہ اللہ ہی کے ساتھ مانوس ہوتا ہے. وَاسْتَوْحَشَ مِنَ الْخَلْقِ، اور لوگوں سے وحشت محسوس کرتا ہے، یعنی پھر اس کا دل اللہ سے لگا رہتا ہے، یعنی لوگوں کی باتوں کا اتنا اس کو اثر نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اللہ کی رحمت پر زیادہ یقین ہوتا ہے. مثلاً آپ بیمار ہیں تو آپ کسی خاص ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں کہ یہ بڑا قابل ہے، آپ کا بھروسہ کس پہ ہو جاتا ہے؟ وہ اس سے مجھے شفا ملے گی. دس از رانگ. سوچنا کیا چاہیے
شفا تو اللہ نے ہی دینی ہے، چاہے کوئی کتنا ہی ماہر ہو، اللہ کمز فرسٹ. اور پھر اللہ ہی کا شکر کہ اس نے یہ راہ دکھایا اور یہ ڈاکٹر سجایا، اسی کی توفیق سے اور اسی کی مدد سے یہ ہوا. وَمِنْ عَلَامَاتِ الصِّدْقِ کتمان الطاعات والمصائب جمیعا، نیک اور سچائی کی علامات میں سے ہے نیک اعمال کو چھپانا اور مصیبتوں کو بھی چھپانا. وکراہت الاطلاع الخلق علی ذلک، اور اس بات کو ناپسند کرنا کہ لوگوں کو اس سے آگاہی ہو. یعنی کوئی مشکل آ گئی ہے تو ہر جگہ کہانی لے کے نہیں بیٹھ جانا، جو ملے اس کو قصہ سنانا. اور یہ کتنی زبردست پتے کی بات ہے نا. مثلا خواتین عام طور پر اپنے چھوٹے بچے جن کے ہوتے ہیں ان کے بچوں کے رویوں سے پریشان ہوتی ہیں، بات نہیں سنتے، کھانا نہیں کھاتے، پڑھائی نہیں کرتے، ہوم ورک میں بڑی دیر لگاتے ہیں. پھر جہاں 4 عورتیں بیٹھتی ہیں پھر وہ کیا کرنا شروع کر دیتی ہیں، اپنے ہی بچوں کی برائیاں، اپنی ہی گھر کی غلط چیزیں، شوہر کی شکایتیں، اس کی اس کی. استاذہ جی بچوں کے سامنے کرتی رہتی ہیں تو اس سے بچوں کے جی، اور ذہنیت بچوں پہ کے سامنے بھی کر دیتی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اس سے ایک بات یاد رکھیے، مصیبت کا جتنا تذکرہ کریں گے نا اتنی وہ بڑی ہوتی جائے گی، اتنی ہی وہ تازی ہوتی جائے گی، اتنی ہی وہ آپ کو گھیرے رکھے گی. اور جب آپ اس کا ذکر نہیں کریں گے تو وہ آپ کو بھولی بھی رہے گی. اب دیکھیں ہم جب کسی کی تعزیت کرنے جاتے ہیں نا تو بار بار کروید کے پوچھتے ہیں پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر دوائی نہیں دی، پھر ڈاکٹر کے پاس نہیں لے گئے، جیسے کوئی فوتگی ہو جاتی جب نا. تو اب اسی لیے لوگ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوسرے پاس جاتے ہیں، تیسرے پاس جاتے ہیں، پھر وہ ساری انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، پھر وہ اتنے تفصیل سے بتاتے ہیں کہ کس ڈاکٹر نے کیا کہا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر کیسے ہوا، یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے سب کچھ کیا. یعنی اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو سیٹسفائی کرنا کہ ہم کیئر کرتے ہیں اور ہم بڑے اچھے انسان ہیں. ہمارے اندر کوئی گلٹ ہوتا ہے کہ ہم نہیں کرتے تو ہم لوگوں کو ذرا بتائیں کہ ہم کرتے ہیں. اگر آپ دل سے کچھ کرتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ آپ نے تو جو کرنا تھا کر لیا، باقی تو اللہ کی مرضی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ پھر جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے پھر، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ایفرٹس ہم کر رہے ہیں یہ کامیاب ہو جائیں گی، اور جب وہ ناکام ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھیے ان کا الٹا ری ایکشن. میری زندگی میں ایک خاتون کو اس طرح ملنے کا اتفاق ہوا. تو میرا پہلا انٹریکشن تھا ایسی کسی خاتون سے جس کا شوہر فوت ہو گیا تھا، لیکن وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی. اور پھر ہم نے اتنی دعائیں کی، ہم نے اتنا یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، وہ بھی کیا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا اور کچھ کرنے کا فائدہ نہیں. مطلب بالکل ایک ذہنی مریض بن گئی نا. تو بات یہ ہے کہ آغاز کہاں سے ہوا، ابتدا کہاں ہے؟ جب ہر کام ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، للہ و باللہ، تو پھر اگر اللہ کی مرضی ہے تو ٹھیک، اور اگر اللہ کی مرضی نہیں اس کو ویسا کرنے کی جیسا آپ چاہتے ہیں تو بھی پھر اللہ کی مرضی زیادہ بہتر ہے، اسی کی رضا میں راضی. پھر اس کا گلہ کیا اور شکوہ کیا، اور وہ کہانیاں ہر وقت لوگوں کو سنانا کیا. اچھا، کچھ لوگوں کو چین ہی نہیں آتا جب تک وہ اپنی بیماری کی ڈیٹیلز کسی کو بتا نہ چکے. انتہائی عجیب سی مجھے تو فیلنگ آتی ہے کہ کسی کو کیا دلچسپی کہ آپ کے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے اور آپ کی فلاں آرگن میں کیا ہو رہا ہے اور وہ ایسا ہے اور ویسا ہے. اور یعنی روزانہ ایک انہوں نے کہانی سنانی ہوتی ہے کسی کو. مطلب بیماریوں کے تذکرے یا کسی بھی برے انسیڈنٹ کے تذکرے کیا خود کو خوش کرتے ہیں یا کسی اور کو خوش کرتے ہیں یا اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے؟ کیوں آپ کو کہانی سنانی ہوتی ہے؟ آپ کے پاس اور کوئی اچھی بات نہیں کرنے کو؟ ہر وقت آپ کو اپنی ذات کا ہی رونا پٹنا ہے. پٹنا کا لفظ پنجابی کا، لیکن اس کے بغیر یہ میرے نا جذبات کا اظہار نہیں ہوتا. کیونکہ ریئلی آئی ایم سک
میں کچھ لوگوں کی وجہ سے اتنی سکھ ہوں کہ ان کی ہر روز کوئی بیماری کی رپورٹ سننی ہوتی ہے. پھر کیا ضرورت ہے آپ کو؟ یعنی آپ اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، اپنا اجر بھی گنواتے ہیں، اور دوسرے کا بھی مزاج خراب کرتے ہیں. کیونکہ جس طرح کی انفارمیشن ہمارے کان اور آنکھیں لیتی ہیں نا، وہ کسی نہ کسی طرح لامحالہ دل پہ اثر انداز ہوتی ہے. یعنی آپ خود تو تکلیف میں ہیں ہی، اور لوگوں کو بھی ڈالا ہوا ہے. کیا مقصد ہے آپ کا؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یعنی دل میں یا تو پھر بندوں کی توجہ حاصل کرنا ہے، اٹینشن سیکر ہیں آپ کو نہیں اٹینشن ملی کسی سے تو آپ بیماریوں کا ہی تذکرہ کر کر کے اٹینشن حاصل کر رہے ہیں. یعنی کچھ لوگ ہوتا ہے نا کہ اپنے دکھوں کی داستان اس لیے ہر وقت سناتے رہتے ہیں تاکہ ان کو دوسروں سے توجہ ملے. اس کے علاوہ کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ جی پھر لوگ بھی ان کو ویسا ہی دیکھتے ہیں اور پھر روزانہ وہ بھی چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ومن علامات الصدق، یعنی اتنی حیرت انگیز ہے نا یہ بات کہ سچائی کی علامات میں سے ہے کتمان الطاعات والمصائب جمیعا، اپنے نیک اعمال بھی چھپانا اور مصیبتوں کو بھی چھپانا، کیونکہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے. اور اس بات کو ناپسند کرنا کہ لوگوں کو اس سے آگاہی حاصل ہو، یعنی نیکیوں کے اعلان سے بھی تکلیف ہو. کوئی تعریف کرے تو اس سے خوشی نہ ہو، الٹا تکلیف ہو کہ کیا فائدہ. ومقام الصدیقین مقام رفیع، اور صدیقین کا مقام بہت بلند مقام ہے. ومع علو هذا المقام فهو بفضل اللہ میسور لمن ارادہ، اور اس مقام کے بلند ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کی مہربانی سے آسان ہے. لمن ارادہ، اس کے لیے جو اس مقام کو چاہتا ہو. کیا ہم ایم رکھتے ہیں کہ ہم بھی صدیقین میں شامل؟ تو جو ارادہ کرے گا اللہ پہنچائے گا اس کو وہاں. وَلَيْسَ وَقْفًا عَلَىٰ أَفْرَادٍ، اور یہ صرف چند افراد کے لیے نہیں ہے، وَلَا عَلَىٰ طَائِفَةٍ، یا چند مخصوص گروہ کے لیے کہ وہی صدیقین کے مقام پہ فائز ہو سکتا ہے. فَكُلُّ مَن يُحَقِّقَ إِيمَانَهُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ فَلَهُ حَظٌّ فِي هَذَا الْمَقَامِ الرَّفِيعِ، تو جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسولوں پر سچا ایمان رکھتا ہو، یعنی جو بھی اپنے ایمان کو ثابت کرے، یحقق، تو اس کے لیے اس بلند مقام میں حصہ ہے. یعنی جو اپنے ایمان کا اخلاص ثابت کر دے اس کا اس مقام میں حصہ. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے یعنی اخلاص کے ساتھ، یہی لوگ اپنے رب کے ہاں نہایت سچے ہیں. الا ما اجمل ھذا الدین وما احسنہ، آگاہ رہو، جان لو کہ یہ دین کتنا خوبصورت اور کتنا اچھا ہے. انہ طریق مفتوح لجمیع البشر، بے شک یہ تمام انسانوں کے لیے ایک کھلا راستہ ہے. وَأُفُقٌ يَتَطَلَّعُ إِلَيْهِ الْجَمِيعُ، اور آسمان کا ایسا کنارہ ہے جس کی طرف سبھی دیکھتے ہیں. لَيْسَ فِيهِ احْتِكَارٌ لِلْمَقَامَاتِ، اس میں مقامات کو کسی کے لیے متعین کرنا نہیں ہے. وَلَيْسَ فِيهِ خُصُوصِيَّاتٌ مَحْجُوزَةٌ لِأُنَاسٍ بِأَعْيَانِهِمْ، اور اس میں کوئی ایسی خصوصیات نہیں ہیں جو مخصوص لوگوں کے لیے متعین ہوں. وَلَيْسَ إِلَّا الْعَمَلُ الصَّالِحُ الْمَبْنِيُّ عَلَى التَّقْوَى، اور اس میں اور کچھ نہیں مگر وہ نیک عمل جو تقوی پہ مبنی ہو. فَهُوَ الَّذِي يَسْعَدُ بِصَاحِبِهِ إِلَىٰ أَرْقَى الدَّرَجَاتِ، بس یہی وہ نیک عمل ہے جو انسان کو سب سے اعلیٰ مراتب کی طرف اوپر لے جاتا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں کنبے اور قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے
جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ خوب علم والا، خوب خبر رکھنے والا ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اہل الجنت لیتراءون اہل الغرف من فوقہم، اہل جنت فضیلت میں باہمی فرق کی بنا پر اپنے اوپر بالا خانوں میں رہنے والوں کو اس طرح دیکھیں گے، کما تتراءون الکوكب الدری الغابر من الافق من المشرق او المغرب، جس طرح تم آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں چمکتے ہوئے تنہا ستارے کو دیکھتے ہو. لتفاضل ما بینہم، ان کے تفاضل کی وجہ سے، ان کے درمیان جو فرق ہوتا ہے، ٹھیک، یعنی فضیلت میں باہمی فرق کی بنا پر. قالوا یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول، تلک منازل الانبیاء، یہ تو انبیاء کی جگہ ہوں گی، یعنی ان کے رہنے کی جگہ ہوں گی، منزل. لا یبلغها غیرہم، ان کے سوا تو وہاں کوئی دوسرا پہنچ نہیں سکتا. قال بلا، آپ نے فرمایا کیوں نہیں. والذی نفسی بیدہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ایسے مرد ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی. صدق المرسلین، سمپل یہ عمل بتا دیا گیا، اور ہم کہتے بس نہیں، وہ سچا ایمان تھا اور سچی تصدیق تھی. جو رسولوں نے کہا اس کو سچ مانا، جب سچ مانا تو کیا بھی، وہ کر کے بھی دکھایا اور ساتھ بھی دیا. متفق علیہ. والصدق کحمل الجبال الرواسی، سچائی ایسی ہے جیسے بلند پہاڑوں کو اپنے سر پہ اٹھانا. لا یطیقہ الا اصحاب العزائم القویہ، ان کی طاقت نہیں رکھتے مگر مضبوط عزائم کے لوگ. وَلِذَلِكَ صَارَ مُوصِلًا إِلَى الْجَنَّةِ، یہی وجہ ہے کہ یہ سچائی جنت تک لے جانے والی ہے. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق، تم پر لازم ہے سچ پر قائم رہنا. فإن الصدق یہدی الی البر، کیونکہ صدق نیکی کے راستے پہ چلاتا ہے. وإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جنت کے راستے پر چلاتی ہے. وما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، اور انسان مسلسل سچ بولتا رہتا ہے اور کوشش سے سچ پر قائم رہتا ہے تو اللہ کے ہاں سچا، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے. یتحری الصدق یعنی اس کی تلاش میں رہتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ سچ ہی حاصل ہو. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جھوٹ سے دور رہو کیونکہ جھوٹ کجروی کے رستے پر چلاتا ہے اور کجروی آگ کی طرف لے جاتی ہے. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اخرجہ مسلم. اور انسان مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا قصد کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اسے جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے. والصدق علی 3 درجات، اور سچائی کے 3 درجات ہیں. الدرجۃ الاولی صدق القصد، پہلا درجہ ارادے کی سچائی. وہو کمال العزم وقوت الارادہ، اور وہ ہے عزم کا کامل ہونا اور ارادے کا قوی ہونا. بأن یکون فی القلب داعیۃ صادقۃ الی السلوک، وہ یوں کہ دل میں ایک سچا جذبہ ہو اللہ کی طرف جانے والے راستے پر چلنے کا. وبہ یتلافی کل تفریط، اور اسی کے ذریعے سے وہ ہر کمی کوتاہی کو پورا کر سکتا ہے. فلا یترک فرصۃ تفوتہ، تو وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا جو ہاتھ سے نکل جائے. وما فاتہ یتدارکہ بحسب الامکان، اور جو موقع اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے وہ اس کمی کو پوری کر لیتا ہے جتنا اس سے ہو سکتا ہے. فَيَصْلُحُ مِنْ قَلْبِهِ مَا مَزَّقَتْهُ يَدُ الْغَفْلَةِ وَالشَّهْوَةِ، تو وہ اپنے دل سے اس حصے کی اصلاح کر لیتا ہے جس کو غفلت اور خواہش نے پھاڑ دیا ہو.
وَيَعْمُرُ فِيهِ مَا خَرَّبَتْهُ يَدُ الْبِطَالَةِ، اور وہ اس حصے کو آباد کر لیتا ہے جس کو بیکاری کے ہاتھ نے برباد کیا ہو، یعنی تلافی کر لیتا ہے اپنے کاموں کی۔ وَيُقْلِعُ مَا وَجَدَهُ شَوْكًا، اور جس کو وہ کانٹوں کی شکل میں پاتا ہے ان کو اکھاڑ دیتا ہے۔ وَيَزْرَعُ مِنْهُ مَا وَجَدَهُ بُورًا، اور جس کو وہ نباتات کے بیجوں کی شکل میں پاتا ہے اس کو وہ کاشت کر لیتا ہے، یزرعو کاشتکاری کر لیتا ہے۔ قَدْ انْجَذَبَتْ قُوَى رُوحِهِ كُلُّهَا إِلَى إِرَادَةِ اللَّهِ وَطَلْبِهِ، اس کی روح کی تمام صلاحیتیں اللہ کے ارادے اور اس کی طلب کی طرف جذب ہو جاتی ہیں۔ وَابْتَعَدَ عَنْ صُحْبَةِ أَهْلِ الْغَفْلَةِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ إِلَى اللَّهِ، اور وہ غفلت والوں کی صحبت سے اور اللہ کے طرف راستے کو کاٹنے والوں کی صحبت سے دور ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں سے دور بھاگتا ہے۔ فَإِنِ اضْطُرَّ لِصُحْبَتِهِمْ صَحِبَهُمْ بِقَالِبِهِ لَا بِقَلْبِهِ، اور اگر وہ ان کی مجلس میں بیٹھنے پر مجبور ہو جائے تو وہ جسم کے ساتھ بیٹھتا ہے، دل کے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ فَإِنِ اضْطُرَّ لِصُحْبَتِهِمْ صَحِبَهُمْ بِقَالِب، قالب ہوتا ہے یعنی آپ کا جسم، لا بقلبی لئلا یفسدوا علیہ حالہ، تاکہ وہ اس پر اس کی حالت کو بگاڑ نہ دے، یعنی اس کا حال خراب نہ کریں۔ الدرجۃ الثانیہ، دوسرا درجہ، اللہ یتمنى الحیات الا للحق، کہ وہ زندگی کی تمنا نہ کرے مگر حق کے لیے۔ ولا یشہد من نفسہ الا اثر النقصان، اور اپنی ذات سے مشاہدہ نہ کرے مگر کمی کے اثر کو، یعنی اپنی ذات کے لیے نقصان دہ امور کا جائزہ لے۔ ولا یلتفت الا ترفیۃ الرخص، اور وہ رخصتوں کی آسانی کی طرف نہ دیکھے۔ فهو لا يحب ان يعيش الا ليشبع من رضا محبوبه، کیونکہ وہ پسند نہیں کرتا کہ وہ زندگی گزارے مگر اس لیے کہ اپنے محبوب کی رضا سے اپنے دل اور روح کو بھر لے۔ سبحان اللہ۔ ويقوم بعبوديته لا لعلة من علل الدنيا وشهواتها، اور اس کی عبودیت کو بجا لائے دنیا کے اسباب اور بہانوں میں سے کسی بہانے کے لیے نہیں۔ ولا يرى نفسه الا مقصرا قليل الزاد، وہ شہواتها بھی ہے اور دنیا کی خواہشات کے لیے نہیں، اور نہ ہی وہ خود کو خیال کرے مگر یہ کہ وہ کوتاہی کرنے والا، قلیل ذات والا، یعنی اپنے آپ کی کمی کو دیکھتا رہے۔ یہ دوسرا درجہ ہے، یعنی دوسرے درجے میں پہلا درجہ کیا تھا؟ صدق القصد، ارادے کی سچائی، اور دوسرا ہے کہ اپنی کوتاہیوں کو دیکھنا۔ فمن عرف نفسه وعرف ربه لم ير نفسه الا بعین النقصان والتقصیر، تو جو اپنے نفس کو جان لیتا اور اپنے رب کو جان لیتا ہے وہ اپنی ذات کو نہیں دیکھتا مگر کمی اور کوتاہی کی آنکھ سے۔ وَيَعْمَلُ عَلَى رِضَا مَحْبُوبِهِ وَالتَّقَلُّبِ فِي مَحَابِّهِ، اور وہ اپنے محبوب کی رضا کے مطابق عمل کرتا ہے اور اس کی پسندیدہ چیزوں میں چلتا پھرتا ہے۔ فَإِنْ كَانَتِ الرُّخَصُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَزَائِمِ، اگر اس کو رخصتیں عزیمتوں سے زیادہ محبوب ہوں، کالفطر فی السفر، جیسے سفر میں روزہ چھوڑ دینا، فعلها، تو وہ ایسا کر لیتا ہے۔ فهو يستعد بهذه الرخصة لعبودية أخرى، مگر اس رخصت سے وہ ایک اور عبودیت کو بجانے کی تیاری کرتا ہے، یہ نہیں کہ روزہ چھوڑ کے تو پھر وہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں تلاش کرنے نکل جاتا ہے یا فضول وقت ضائع کرتا ہے۔ اما الرخص التعویلیۃ والآراء الشاذۃ، لیکن تعویلاتی آسانیاں اور شاذ نظریات اور آراء، والاقوال التي تصیب وتخطئ، اور وہ اقوال جو صحیح بھی ہو سکتے اور غلط بھی، فالاخذ بها عین البطالۃ، تو ان پر عمل کرنا عین بیکاری ہے، وهو مناف للصدق، اور یہ سچائی کے مخالف ہے۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مین سٹریم کے احکامات کو چھوڑ کر شاذ، یعنی کوئی کسی کی ایک رائے مل گئی تو اس پہ چل پڑتے ہیں، وہ فلاں نے ایسے بھی تو کہا تھا، تو وہ رخصتیں نہیں تلاش کرتے بلکہ عزیمتوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، الا یہ کہ رخصت اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ اس رخصت کے ساتھ وہ کوئی اور اچھا کام کر سکیں۔ اما الدرجۃ الثالثۃ، تیسرا درجہ، الصدق فی معرفۃ الصدق، سچائی کو جاننے میں بھی سچائی سے کام لینا، آنیسٹ ہونا۔ فإن العبد اذا صدق اللہ رضی اللہ بعملہ وحالہ ویقینہ، پس جب بندہ اللہ سے سچائی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ اس کے عمل اور اس کے حال اور اس کے یقین پہ راضی ہو جاتا ہے۔
اللہ اکبر. لأنه قد رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، کیونکہ وہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو چکا ہے اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر. فرضی اللہ بہ عبدا، تو اللہ بھی اس پر راضی ہو جاتا ہے. ورضی باقوالہ واعمالہ القائمۃ علی الاخلاص والمتابعۃ، اپنا یعنی ورضی باقوالہ، اور اللہ تعالی اس کے اقوال اور اعمال پہ راضی ہو جاتا ہے جو اخلاص اور پیغمبر کی اتباع پر قائم ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے یہ لوگ مخلوق میں سب سے بہتر ہیں. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. ان کے رب کے ہاں ان کا بدلہ ہمیشگی کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ابد تک ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے. والصدیق کثیر الصدق، میرا خیال ہے زیادہ رہتا ہے، ابھی کافی رہتا ہے تھوڑا سا، چلو ٹھیک. والصدیق کثیر الصدق، اور صدیق کہتے ہیں بہت زیادہ سچ بولنے والے کو. الذی لم یصدر منہ الکذب اصلا، جس سے قطعاً کبھی جھوٹ سرزد نہیں ہوتا. اللہ اکبر. الذی صدق بقولہ واعتقادہ واعمالہ، جو اپنے قول اور اپنے عقیدے اور اپنے اعمال میں سچا ہوتا ہے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بہت سچا تھا اور نبی تھا. وَالصِّدِّيقُونَ قَوْمٌ دُونَ الْأَنْبِيَاءِ فِي الْفَضِيلَةِ، اور صدیق فضیلت میں انبیاء سے نیچے ہوتے ہیں. وَدَرَجَتُهُمْ تَلِي دَرَجَةَ النَّبِيِّينَ، اور ان کا مرتبہ نبیوں کے مرتبے سے ملا ہوتا ہے. والصدق هو الطریق الاقوم الذی من لم یسر علیہ فہو من الہالکین، اور سچائی وہ سیدھا راستہ ہے جو اس پر نہ چلے وہ تباہ ہونے والوں میں سے ہے. وبہ تمیز اہل الایمان من اہل النفاق، اور اسی سے اہل ایمان اہل نفاق سے ممیز ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں. وسکان الجنان من سکان النیران، اور جنتوں میں رہنے والے آگ میں جلنے والوں سے الگ ہو جاتے ہیں. وَهُوَ سَيْفُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ الَّذِي مَا وُضِعَ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا قَطَعَهُ، تو وہ اللہ کی تلوار ہوتی ہے. اس زمین، وہ اپنی زمین میں اللہ کی تلوار ہے کہ یہ جس چیز پہ رکھی جاتی ہے اس کو کاٹ دیتی ہے. وَلَا وَاجَهَ بَاطِلًا إِلَّا أَزَالَهُ وَسَرَعَهُ، اور یہ باطل کا سامنا نہیں کرتی مگر اس کو ختم کر دیتی ہے اور اس کو پچھاڑ دیتی. سرعہ وہو روح الاعمال ولبها، اور یہ تمام اعمال کی روح اور اس کا مغز ہے. والایمان اساسہ الصدق، اور ایمان کی بنیاد سچائی ہے. والنفاق اساسہ الکذب، اور نفاق کی بنیاد جھوٹ ہے. فلا یجتمع کذب وایمان الا واحدہما یحارب الاخر، پس جھوٹ اور ایمان جمع نہیں ہوتے مگر ان میں سے ایک دوسرے کے برسر پیکار ہو جاتا ہے، یعنی یہ اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے اور لڑیں گے آپس میں. وقسم، اور جو اس میں سے طاقتور ہوگا وہ غالب آ جائے گا. وقسم اللہ سبحانہ الناس الی صادق و منافق، اور اللہ نے لوگوں کو دو فرقوں میں تقسیم کیا ہے، سچ بولنے والے اور منافق. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور اگر وہ چاہے تو منافقوں کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر لے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. وَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ الْعَبْدَ ولا ينجيه من عذابه اليوم القيامة يوم القيامة ولا ينجيه من عذابه يوم القيامة الا الصدق، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خبر دی ہے کہ کوئی چیز قیامت کے دن بندے کو نہ تو فائدہ دے سکتی ہے اور نہ ہی اللہ کے عذاب سے نجات دے سکتی ہے سوائے سچائی کے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جب سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ ہم سب کو یہ کامیابی نصیب کرے. نیکسٹ ویک کی کلاس انشاءاللہ امید ہے کہ آن لائن ہوگی، تو اس کے بعد جب آن سائٹ ہوگی پھر میں بتاؤں گی انشاءاللہ، آپ کو بتا دیا جائے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی آپ بولیے. استاذہ سچائی میں جو مجھے بات سمجھ آئی تھی، اس میں یہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے سچے ہوں. اس میں جیسے یہاں پر بھی بات آئی تھی نا کہ بندہ جو ہے اپنی ذات کو اپنے نقصان اور کمی کوتاہی کی آنکھ سے دیکھتا رہتا ہے کہ کہاں وہ فال شارٹ ہو رہا ہے. اس میں مجھے وہ ایک ایگزامپل یاد آ رہی تھی. آئی تھنک بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، جب اس نے بالکل وعدہ کر کے گیا اور پھر وہ پہنچ گیا. نہیں، میرے ذہن میں وہ آ رہا تھا جو جس نے کہا تھا کہ میں اللہ سے ڈرتا اتنا ہوں کہ میری وہ جو ہے ایشز بکھیر دینا، اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس سچائی کی بنا پہ معاف فرما دیا. بالکل صحیح. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد.